بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ رحمن الرحیم اللہ کے نام سے۔ اس سے پچھلی آیت میں کیا فرمایا گیا تھا؟ اے ایمان والو، صبر سے اور نماز سے مدد لو، یعنی خود کو مضبوط کر لو، اور جان لو کہ اللہ یقیناً صابروں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک اشارہ کر دوں، صبر کا ایک ناقص اور غلط اور خطرناک معنی مشہور ہے۔ مثلا میں کمزور ہوں، کوئی طاقتور مجھ پہ کوئی ظلم کرتا ہے، میرا کوئی حق چھین لیتا ہے، میں بجائے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے کیا کہتا ہوں؟ میں تو صبر کروں گا اللہ۔ یہ صبر کا ایک غلط مفہوم۔ صبر کا اگر اصل معنی آپ لغت میں دیکھیں، وہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکے۔ اگر میدان جنگ میں ہے تو صبر کیا ہے؟ صبر یہ نہیں ہے کہ میں نہیں لڑتا، میں گھر جا کے صبر کرتا ہوں، بھاگ گیا میدان سے، صبر نہیں۔ صبر یعنی میدان میں ڈٹ جاؤ۔ غم میں صبر کیا ہے؟ رسول اللہ کا بیٹا ان کے ہاتھوں میں فوت ہو رہا ہے، گود میں جان دے رہا ہے، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، سمجھا شاید یہ بے صبری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ایسے موقعوں پر آنکھوں سے جاری ہوتی ہے۔ لیکن ہم کوئی ایسا لفظ نہیں بولتے جس سے خالق ناراض ہو۔ جیسے کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، یا اللہ یہ کوئی جوان کے جانے کا وقت تھا، یہ کیا، جیسے اللہ کو نہیں پتہ تھا۔ یہ جہالت اور ایمان کی کمی اور بے صبری یہ ہوتی ہے بے صبری کہ جو انسان کو کنٹرول سے باہر، حد سے باہر نکال دے۔ غم میں بھی ہوتی ہے اور خوشی میں بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جب تک مصیبتیں ہوتی ہیں تب تک بڑے کنٹرول میں، نیک، نمازی، سب کچھ ہوتے ہیں، اور اگر خدا کوئی دروازہ کھول دے، دنیا زیادہ آ جائے، کوئی کرسی مل جائے، کوئی اقتدار مل جائے، تو پھر اندر کا اصلی جو جانور ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو صبر ہر حال میں، مطلب کیا ہے؟ کنٹرول میں رکھنا خود کو۔ صبر کی ایک تفسیر روزہ کی گئی، روزہ صبر ہے۔ کیا؟ بھوک لگی ہے لیکن جو اللہ نے کہا لائن کراس نہیں کرنی، نہیں ہے کھانا، نہیں ہے پینا۔ صبر ہے ڈٹے رہنا، کوئی نہ مصیبت مجھے ہلا سکے، نہ کوئی خوشی مجھے ہلا سکے کہ میں ٹریک راستہ چھوڑ دوں۔ یہ صبر ہے۔ اللہ ان کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ظالم کے سامنے صبر کیا ہے؟ کہ ڈٹ جاؤ، نہ کہ ظالم کو بد دعائیں دو اور کرو کچھ نہیں تاکہ وہ اور ظلم میں جرأت پیدا کر لے۔ یہ غلط تصور ہے، یہ صبر نہیں ہوتا، یہ بزدلی کا نام چینج کر کے صبر رکھ دیا گیا۔ ہمیں روایات میں بتایا گیا کہ ظلم پر چپ کرنا خود ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم پر نہیں، کسی پر بھی ظلم ہو، تم نے ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بننا۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ علی کا ماننے والا کسی پر بھی ظلم ہو نہیں چپ کر سکتا، اپنے اوپر نہیں، کسی پر بھی ہو، علی کا ماننے والا حرکت میں آتا ہے، بولتا ہے، اگر علی کا ماننے والا ہو۔ آیت نمبر 154 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں کہ یہ مردے ہیں، یہ مردہ ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا، تم شعور نہیں رکھتے، تم ادراک نہیں رکھتے، وہ نہیں مرے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ مثلا یہ الفاظ جو ہے نا، زندگی اور موت، یہ کئی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا فرمایا علماء مٹی کے نیچے بھی زندہ ہیں اور جاہل زمین کے اوپر بھی مردہ ہیں۔ اوپر چل پھر رہا ہے لیکن مردہ ہے، لیکن کوئی ایسا ہے کہ جو زمین کے اندر بھی ہے وہ
زندہ ہے. کیوں؟ اس کا اثر ابھی بھی اوپر باقی ہے. اس کی باتوں کا اثر آج بھی اس کی باتیں روشنی کر رہی ہیں. آج بھی گویا وہ بیٹھ کر جو کوئی علمی اثر چھوڑ گیا, کوئی نیکی کی بات چھوڑ گیا, آج بھی اثر لے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تو ختم اور فلان اور ساری چیزیں چھن گئی, وہ ایسی زندگی میں تم شعور بھی نہیں رکھتے اس کا. لہذا کہو ہی نہ ان کو کہ وہ مردہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو ناقص الایمان ہے. گویا آپ آیات پہ اگر غور کریں, قرآن غور کرنے کی چیز ہے. اگر آیت پر غور کیا جائے تو پتہ لگ جاتا ہے یہ جس سے بات ہو رہی ہے اس میں کیا پرابلم تھا. اوپر کہا جا رہا ہے نہ کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے مر گئے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے بیچارہ مر گیا, اس نے پتہ نہیں کیا, ابھی تو جوان تھا, فلان تھا, موت آ گئی اللہ کے راستے میں. ناقص الایمان اپنے مثلا شہداء کو یہ کہہ رہے تھے. اللہ نے فرمایا نہ کہو, زندہ ہے, تم شعور نہیں رکھتے. اور پھر تم سمجھ رہے ہو کہ تم جو ہے وہ جو مر گئے ان پہ مصیبت آ گئی, تم بچ گئے. اگر تم مومن ہو تو جان لو تمہاری آزمائش ہو کر رہے گی. مجھ سے اور آپ سے بھی یہ خطاب ہے. اگر مومن ہو اور لَنَبْلُوَنَّكُمْ, اس میں 3 دفعہ تاکید ہے, ایک لا اور ایک نون پر جو تشدید آئی ہوئی ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے, یقیناً 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 ہم تمہاری آزمائش کریں گے. بِشَيْءٍ, کچھ چیز سے, جو کیا کیا ہو سکتی ہے؟ خوف, بھوک, جوع, اموال کی کمی, افراد کی کمی, نتائج کی کمی. تم نے محنت کی, وہ نتیجہ نہیں نکلا, رکاوٹیں آ گئی, سب کچھ ہو گیا. ہم تمہاری آزمائش کریں گے. تمہارے ذمے یہ ہے کہ تم دیکھو تمہاری ڈیوٹی کیا ہے اس وقت, اللہ تم سے کیا چاہتا ہے, تم وہ کرو. اس میں کوئی خوف کا مقام ہو پھر بھی نہیں بھاگنا, بھوک برداشت کرنی پڑے پھر بھی نہیں بھاگنا, مال کم ہو جائے تمہارا پھر بھی میدان نہیں چھوڑنا, تھوڑا مال ہے تھوڑے سے ہی چلو, اور لوگ تمہارے ساتھ کم ہیں پھر بھی چلو. نتائج دیکھو کہ کم آ رہے ہیں پھر بھی یہ پتہ یہ اللہ کا راستہ ہے, نہیں چھوڑو اس کو. اگر ایسا کرو گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب دیکھیں صبر کا معنی پھر اس آیت میں ہی واضح ہو جائے گا کہ کون ہے صابر, جو برداشت کر رہا ہے. افراد کم ہے پھر بھی ڈٹا ہوا, مال کم ہے پھر بھی ڈٹا ہوا, یہ صبر ہے. ڈٹنا صبر ہے, بھاگنا صبر نہیں ہے. چپ کر جانا اللہ بدلہ لے گا میں تو صبر کرتا ہوں, یہ صبر نہیں ہے. یہ ظالم کو اور جرأت دیتا ہے یہ رویہ کہ آج ایک کو مارا ہے کل ایک اور کو مارے گا, سب چپ کرتے جائیں گے, اس کی بدماشی میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور اگر ایک نے کیا ہے اور آگے سے اس کو اسی طرح جواب ملے تو پھر اس کو اگلی بار کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچے گا کہ مجھے آگے سے اسی طرح کا جواب نہ مل جائے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اے رسول خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. ہم نے آزمائش تو لینی ہے, کچھ بھاگ جائیں گے, چھوڑ دیں گے آپ کو, جو ڈٹے رہیں آپ کے ساتھ رہیں, خدا کا راستہ نہ چھوڑیں, ان کو خوشخبری سنا دیجئے. اصلاً ہم تو یہ دیکھیں ہم کسی آزمائش میں ہیں بھی یا نہیں ہیں. صبح ہوتی ہے بس ایک روٹین میں چل رہے ہیں, مشین کی طرح فلان یہ وہ کرنی ہے. ہماری کیا آزمائش ہو رہی ہے؟ ہماری زندگی میں کیا آزمائش ہے ہماری؟ کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے اگر تم مومن ہو تو پھر یقین جان لو کہ تمہاری آزمائش ہونی. ایسا نہ ہو کہ میں اس بچے کی طرح ہوں جو کمرے امتحان میں بیٹھے, امتحان کا ٹائم شروع ہو گیا, وہ کہیں اور توجہ کر کے باہر کوئی بندر کا تماشا دیکھ رہا ہے کھڑکی سے. ہم ایسے تو نہیں ہیں. آزمائش تو حتماً ہونی. وبشر الصابرین. کون صابرین؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہائے میں مر گیا تو ہائے میں یہ ہو گیا تو میرے ہاتھ پلے تو کچھ نہیں رہا, یا اللہ میں ہی ملا تھا تجھے, دوسرے بھی تو سارے ہیں, جو بیماری آتی مجھے, ایسے نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟
جانتے ہیں خدا کی آزمائش کیا کہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، ہم تھے بھی اسی کے، جائیں گے بھی اسی کے پاس، ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جس مالک کے تھے ہم، اسی مالک کے پاس واپس انتقال ہو جائے گا۔ انتقال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفر، جیسے سپاہی کا افسر کا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم ہیں ہی اللہ کے۔ یہ صرف مرنے پہ نہیں بولا جاتا، یہ ہر مصیبت پہ بولا جاتا ہے، تاکہ اللہ کی طرف توجہ کر کے مصیبت کا احساس کم ہو جائے کہ وہ جو اصل مالک ہے، جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بجائے جاہلانہ قسم کے جملے بولنے کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود و سلام ہے اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، میدانوں سے بھاگ جانے والے، آزمائشوں سے بھاگ جانے والے ڈر کر، یہ نہیں، ان پر رب کے درود و سلام نہیں ہوتی، ان پر رحمت نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شکر ہے میں تو بچ گیا ہوں، شکر ہے میں تو بچ نہیں گیا، شکر ہے میں تو بچتا وہ ہے جو فائنلی بچ جائے، اور پھنستا وہ ہے جو فائنلی پھنس جائے۔